آتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک رسی میں ہم سب کے گلے باندھ کے ادا کرتے ہوئے تشہیر چلے جانب کوفہ، اور اس پہ مصیبت یہ تھی خد میرا تھا چھوٹا، جب اٹھتی تھی پھوپھیاں تو گلا کھچتا تھا میرا، گردن کا میری زخم چچا دیکھنے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اے باد صبا جا کے یہ امّو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ایک بات ہے بلند تر سلوات۔ گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، کاٹو نہ میرا خشک گلا، ہاں کاٹو نہ میرا خشک گلا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا، آہستہ تو چھری کو چلا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا، ہاں میں بار بار کہتا رہا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، نانا میں ہوں نواسا تیرا، ہاں نانا میں ہوں نواسا تیرا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی، بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی، آئی فرات سے جو صدا، آئی فرات سے جو صدا، میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا، بات بلند تر سلوات، زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے،
اکبر کہاں ہے درد بتا، اکبر کہاں ہے درد بتا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، ایسا لگا کہ جیسے شناور سے فاطمہ، ایسا لگا کہ جیسے شناور سے فاطمہ، کہتی ہیں بار بار سنا، ہاں کہتی ہیں بار بار سنا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا۔ فاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المجيد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وليعلم الله ورسوله من ينصره ورسله بالغيب. ایک صلوات پڑھے محمد سامع کرام قدر. اس کے بعد دوسری مجلس کو خطاب کرنا، لہذا تبرکاً ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں ہم شرکت کریں، کیونکہ وقت کم ہے اور یہ عبادت جتنی زیادہ کریں اتنا کم ہے۔ بلا کسی تمہید کے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یہ بات اللہ کے علم میں رہے کہ خود اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے والا کون ہے، چھپ چھپ کر۔ ہم نے بڑی کوشش کی مگر روایتوں سے یہ جواب ہمیں نہ ملا، اس کا جواب ہمیں آیتوں نے ہی دیا کہ کون ہے اللہ کی مدد کرنے والا اور کون ہے رسول اللہ کی مدد کرنے والا، وہ بھی چھپ چھپ کر۔ ہمیں کوئی مورخ یہ نہیں بتائے گا، ہمیں کوئی صحابی یہ نہیں بتائے گا، ہمیں کوئی تابعی یہ نہیں بتائے گا، جب بھی بتائے گا تو قرآن بتائے گا، اس لیے کہ قرآنی سوال کا جواب بھی قرآنی ہوتا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، اگر قرآن سوال کرے گا تو اس کا جواب بھی قرآن ہی دے گا۔ سوال قرآن سے ہو تو جواب قرآن دے گا۔ آپ جیسے جیسے اس جملے کو دہراتے رہیں گے اتنا آپ کو فائدہ ملے گا۔ قرآن کے سوال کا جواب قرآن کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، اگر قرآن کے علاوہ قرآن کا کوئی جواب دے گا تو وہ وارث قرآن ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ قرآن کا جواب وارث قرآن کے پاس ہے، کیونکہ قرآن کا علم ہی
وارث قرآن کے پاس ہے. اب اگر کوئی کہے کہ مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی تو یہ حقیقت ہے. تمہیں کیسے قرآن سمجھ میں آئے گا؟ اس لیے کہ قرآن کا علم تمہارے پاس ہے ہی نہیں. قرآن وہی بتائے گا، قرآن وہی سمجھائے گا جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو. آپ ہیں کسب کرنے والے، آپ ہیں حاصل کرنے والے. قرآن کو وہ سمجھائے گا جو حاصل نہیں کرتا، کہ کسی استاد کے سامنے زانوِ ادب طے نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس سے چاہتا ہے اتنا پڑھا لکھا کر بھیجتا ہے. یہ تو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ اس نے بنایا ہے. جب وہ بناتا ہے وہ علم بھی دے کر بھیجتا ہے، وہ حکمت بھی دیتا ہے، اور بدلے میں کہتا ہے کہ جا رہے ہو تو لوگوں کو تعلیم دینا. تو تعلیم کس سے آپ حاصل کریں گے؟ قرآن سے حاصل نہیں ہوگی، وارث قرآن سے. معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو قرآن کو سمجھنا ہی ہے تو وارث قرآن سے سمجھو. اب قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا؟ قرآن کا علم کیسے معلوم ہوگا؟ کوئی ایسا در ہے کائنات میں جس در پہ ہمیں قرآن کا علم ملے؟ تو علاوہ ابو طالب کے کوئی در قرآن میں نہیں ہے جس در کو باب حیدر کہا جائے، جس در کو باب مدینۃ العلم کہا جائے. تو اب اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو در علی پر آنا پڑے گا. قرآن کو جاننا ہے تو در علی پر آنا پڑے گا. اس لیے کہ قرآن علم ہے، علی باب مدینۃ العلم ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد یا ہم نے کہا یہ قرآن تو وہی بتا کہ کون ہے اللہ کی مدد کرنے والا اور اس کے رسولوں کی مدد کرنے والا. تو ہمیں قرآن نے بتایا قرآن پڑھو مگر غور سے پڑھو، قرآن کو پڑھو مگر خوبصورتی کے ساتھ پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا. دیکھو اگر قرآن کو خوبصورت بناؤ گے تو اللہ تمہیں خوبصورت بنا دے گا. توجہ سے سنیے گا دوستو، اگر تم قرآن کی صورت بگاڑو گے اللہ تمہاری صورت کو بگاڑ دے گا. پھر کتنی بھی کوششیں کرتے رہو مگر رضی اللہ نہیں کہے جاؤ گے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. دیکھیے علی کے نام پر وہی بولتا ہے جس کو علی کی تائید ہوتی ہے. اور یہاں سارے کے سارے علی والے بیٹھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. جس طرح قرآن میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسی طرح علی کے چاہنے والوں میں بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو اب اگر علی والا علی کے نام پر نہ بولے گا تو کس کے نام پر بولے گا؟ میں نے کہا قرآن تو ہی بتا. ہم عاجز ہیں، ہم نے کسب علم کیا ہے، ہم نے علم حاصل کیا ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. کہا وہ بہت وقت یاد کرو جب اللہ نے آدم کو بنایا، اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. مخاطب کیا فرشتوں کو، ملائکہ کو، کیا کہا میں روئے ارض پر، زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. سب نے مخالفت کی. توجہ دوستو، آج جو لوگ وَخَلِيفَتُهُ بلا فصلی کی مخالفت کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جب اللہ نے پہلا خلیفہ بنایا تو عرش پر مخالفت ہوئی. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد کہا جنت میں رہو، کھاؤ پیو، جدھر جی چاہے ادھر جاؤ. لا تقربا هذه الشجرہ. کیا کہا اللہ نے؟ شجرے کے قریب مت جانا. تھوڑی سی مخالفت پر روشنی. جب اعلان قدرت ہوا کوئی تو نہ بولا مگر ایک کو برا لگا،
اتنا برا لگا کہ اکڑ کر کہنے لگا اے پروردگارا تو سجدے کا حکم اسے دے رہا ہے، خلیفہ اسے بنا رہا ہے جو مجھ سے افضل نہیں ہے، مبذول ہے۔ اکڑ تھی، کس بات کی اکڑ تھی؟ کہ میں آگ سے بنا ہوں۔ اب اگر کوئی کسی بھی چیز سے بن جائے تو اللہ کہہ رہا اکڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ شیطان بھی اکڑا تھا، کیا بولا؟ میں آگ سے بنا ہوں۔ حکم کیا ہے؟ سجدے کا اس کو جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ نے کہا اچھا تو مٹی کو دیکھ کر اپنے آپ کو افضل سمجھ رہا ہے، آج سے یہ اللہ کا قانون ہے کہ آگ کو ہمیشہ کے لیے خائن قرار دے دوں گا، مٹی کو امین بنا دوں گا۔ آج بھی دیکھیے، غور کر لیجئے، ریسرچ کر لیجئے، آگ کے سامنے اگر دانا ڈالو تو وہ خیانت کر جاتا ہے، لیکن اگر مٹی کے حوالے کرو تو ایک کا بدلہ 70 دے دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یہ ہے مٹی تو اللہ کو جب تراب کے سلسلے میں احتجاج نہ برداشت ہوا تو ابو تراب کے سلسلے میں احتجاج۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ یا علی یا علی یا علی یا نعرہ صرف ایک یا دو لگایا کرو، مگر نعرہ لگایا کرو۔ یہ 10 مرتبہ بولنے سے اچھا ہے ایک مرتبہ بولو اور دور تک سنائی دے۔ نعرہ حیدری امام زینب العطار سلوات۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے آدم جنت میں رہو، لا تقرب هذه الشجرہ، دیکھو اس شجرے کے قریب نہ جانا۔ اب کیا ہوا؟ بابا آدم چلے گئے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے کہا آپ جنت سے تشریف لے جائیں۔ میں نے روکا تھا، آپ نے ترک اولا کیا، اب آپ کو جنت میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ بابا آدم چلنے لگے، ہم لوگوں کے اب دادا کے دادا، دادا کے دادا، جہاں تک جائیں آپ دادا ہی پر بات ختم ہوتی ہے۔ جناب آدم چلنے لگے، اللہ نے کہا اے آدم ٹھہرو۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہ پروردگار تو نکال رہا ہے، فقط تو نے اپنے آپ کو نکالنا سنا۔ اے آدم جا رہے ہو تو جاتے جاتے جنت کے کپڑے بھی نکال جاؤ، جنت کے کپڑے بھی نکل جاؤ۔ اللہ یہ بتا، آدم ابھی جنت میں تھے، جنتی لباس پہن کے تو جانے دے۔ کہ آدم کو میں نے جنت میں رکھا سیاح بنا کر، میں نے آدم کوئی ملکیت میں جنت کو نہیں کیا ہے، میں نے آدم کو جنت کا مالک نہیں بنایا ہے، میں نے آدم کو جنت کا سیاح بنایا ہے۔ جب تک جنت میں رہے، جنتی لباس میں رہے، مگر جب نکالا جا رہا ہے تو کپڑے اتروائے جا رہے ہیں۔ اللہ کیوں؟ کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سیاح اور ہوتے ہیں، مالک جنت اور ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ یہ بتا مالک جنت کی کیا فضیلت ہے کہ سیاح سے کپڑے اتروائے جاتے ہیں، لیکن جو مالک ہوتے ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر جنت سے لباس منگا لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اسے مالک کہتے ہیں۔ بہت جلدی جلدی سنیے گا۔
بابا آدم جنت سے نکالے گئے، سری لنکا پہنچے، اللہ کو مائی حوا کی ادا اتنی پسند آئی کہ وہ جدہ میں اتری تو اس کا نام ہی جدہ رکھ دیا، اور آج بھی جدہ مشہور ہے موجود ہے، تاکہ جو لوگ وہاں جائیں انہیں یاد آ جائے اپنی جدہ۔ توجہ سے سنیے گا، اللہ نے بابا آدم کو اور مائی حوا کو جدا جدا اتارا، کوسوں دور۔ اب وجہ کیا ہو گئی؟ اب جو یہ دوری محسوس ہوئی، جو دور کبھی نہ رہا ہوگا، دیکھیے دور رہنے والا دوری کو محسوس نہیں کرتا ہے، قریب رہنے والا جب دور ہوتا ہے۔ توجہ دوستو، آپ ہم سے سوال نہ کیا کیجئے کہ آپ علی کو کیوں مانتے ہیں، آپ حسین کو کیوں روتے ہیں، آپ کو کیا معلوم؟ ہمیشہ رونے والا یہ دلیل دیتا ہے کہ ہم پلا کے قریب ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، اگر غور نہیں کریں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، بس محدود گفتگو مجھے کرنی ہے۔ بابا آدم یہ بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہاں تو ہزاروں لوگ مخالفت پہ اترے ہیں، یہاں تک کہ کسی نے کہہ دیا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ایک ایک واقعات قسم خدا کی قرآن کے جو ہیں وہ جواب ہے، درس ہے، مگر ہم حاصل تو کرے صحیح۔ بتائیے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا زندہ کو رویا جاتا ہے؟ یہ بتائیے، مائی حوا خدا نہ خواستہ ان کا انتقال تو ہوا نہیں، پھر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میں حوا کو اس لیے نہیں رو رہا ہوں کیونکہ حوا دنیا سے گزر گئی، بلکہ میں یاد حوا میں رو رہا ہوں۔ حوا زندہ ہے مگر حوا کی یاد آ رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ نے سمجھا رونا آدم کی اصلی اولاد ہونے کی دلیل ہے۔ آدم نے کہا آپ جو بھی روئے وہ میری اولاد ہے، اس لیے کہ زندہ کو رونا اور اپنے کا انتظار کرنا یہ آدمی ہونے کی دلیل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ بابا آدم کی توبہ قبول کیسے ہوئی؟ سوال تو یہ ہے کہ توبہ کیسے قبول ہوئی؟ اللہ نے دیکھا صبح کو رونا، شام کو رونا، دوپہر کو رونا، بس رونا ہی رونا۔ اللہ کو رحم آیا اپنے صفی پر۔ آدم صفی اللہ ہے نا، صفی پر جبریل کو بھیجا، جاؤ۔ جبریل آیا، کچھ سکھایا اور چلا گیا۔ بابا آدم نے وہ کلمات پڑھے، توبہ قبول ہو گئی۔ بابا آدم یہ بتائیے کہ آپ کی مدد کیسے ہوئی؟ آپ کی مدد کیسے ہوئی؟ ذرا سا آپ کو روکتا ہوں۔ بابا آدم صفی اللہ، پہلے خلیفہ، توبہ قبول کرنے کا طریقہ کون سکھا رہا ہے؟ فرشتہ۔ غور کیا آپ نے؟ کون سکھا رہا ہے؟ فرشتہ۔ اللہ نے جبریل کو بھیج کر بتایا یہی ہے کہ جب میرے نبی پر وقت پڑتا ہے تو میں اس کی مدد جبریل سے کرواتا ہوں، فرشتے سے کرواتا ہوں۔ اے میرے اللہ، میرے سوال کا جواب تو دے دے۔ جب نبی پر وقت پڑے گا
تو فرشتہ مدد کرے گا. ہائے ہائے ہائے. اب جب فرشتے پہ وقت پڑے گا تو کون مدد کرے گا؟ غور کرنے والی بات ہے نا. کون مدد کرے گا؟ کا ایک قاعدہ کلیہ سن لو, ایک فیصلہ سن لو. جب نبی پر وقت پڑتا ہے تو فرشتہ مدد کرنے جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے. جب رسالت پر وقت پڑتا ہے تو فرشتہ مدد کرتا ہے, لیکن جب فرشتے پر وقت پڑتا ہے تو امامت مدد کرتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے امامت مدد. زندہ باد زندہ باد. ہم نے پوچھا بابا آدم آپ کی توبہ قبول ہو گئی, لیکن آپ نے بتایا نہیں وہ کلمات کیا تھے, وہ جملے کیا تھے جنہیں آپ نے پڑھا اور آپ کی توبہ قبول ہو گئی. کہ دیکھو ہمیشہ وہ کلمات پڑھے جاتے ہیں مشکل میں, اور مدد کرنے والا بھی مدد کرتا ہے مشکل میں. ہے کیا پوچھنا, قسم خدا کی آزادار ہو. بابا آدم نے کہا میں مجھ پر وقت پڑھا, میں نے وہ کلمات پڑھے, میری تو مشکل آسان ہو گئی, میری تو مشکل آسان ہو گئی. اب مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ اب تم نے پوچھنے میں بڑی دیر کر دی, تم نے پوچھنے میں بڑی دیر کر دی, لہذا اب میرے بعد جو آئے گا اس سے پوچھ لینا, میرے بعد جو آئے گا اس سے پوچھ لینا. 1,24,000 انبیاء, میں کس کس کا تذکرہ کروں؟ بس 2-4 نبیوں کا. ہم بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے, آ گیا ایک نبی جسے کائنات ابراہیم کے نام سے جانتی ہے. یہ فقط نبی نہیں ہے بلکہ امام بھی ہے. توجہ, یہ فقط نبی نہیں ہے بلکہ امام بھی ہے. آتے ہی مقابلہ ہو گیا نمرود سے. نمرود کہنے لگا تم مجھے خدا کہو. کہ میں تمہیں خدا کیسے کہوں؟ اگر کہنا ہی ہے تو تم مجھے نبی کہو. نمرود کہنے لگا میں نے تجھے نبی بنایا کب؟ میں نے تجھے نبی بنایا کب ہے کہ میں تجھے نبی کہوں؟ کہ میں تجھے خدا نہیں کہہ سکتا, اس لیے کہ خدا خدا ہے. خدا وحدہ لا شریک ہے. خدا لم یلد ولم یولد ہے. خدا بے مثل ہے, خدا بے عیب ہے, لا زمان ہے وہ لا مکان ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ خدا بے عیب ہے. خدا بے عیب ہے. تو اب اگر ہم جس کی عبادت کریں واجب ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ وہ بے عیب ہے یا با عیب ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ زمانہ ہی ایسا ہے. میں نے جو جملہ کہا اسے یاد رکھیے گا, عبادت کرنے سے پہلے دیکھ لیجئے گا بے عیب ہے یا با عیب ہے. عبادت کرنے سے پہلے, ماننے سے پہلے یہ غور کرنا واجب ہے. اس لیے کہ عبادت واجب ہے. اب جس کی عبادت واجب ہوگی غور کرنا پڑے گا نا, سمجھنا پڑے گا نا کہ بے عیب کی عبادت ہوتی ہے, با عیب کی عبادت نہیں ہوتی. ابھی یہ مت دیکھ لیجئے گا کہ مولانا شفیق صاحب امامہ لگائے ہیں, داڑھی رکھے ہیں, مجلسیں پڑھتے ہیں, قسم خدا کی. لیکن مولانا شفیق صاحب اگر
किसी बाऐब की इबादत करे, हाय 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 हाय, तो वो इबादत नहीं होगी बल्कि शरारत होगी। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर करने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि इबादत, मैं देखिए किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, अपनी कौम को जगा रहा हूं, अपने नौजवानों को बता रहा हूं। इन बुजुर्गों की ताईद मेरे साथ शामिल है। मैं हर वक्त यही बात कहा करता हूं कि ये मिंबर जो है हमारा फकत इबादत के लिए है, ये मिंबर हमारा सियासत के लिए नहीं है। याद रखिएगा इस बात को। अब अगर कोई यहां बैठकर सियासत करे तो वो इबादत नहीं है। और आप सियासत जानते हैं, मौलाए कायनात ने नहजुल बलागा में सियासत को किन लफ्जों के जरिए से याद किया। वक्त बहुत ज्यादा हो जा रहा है। जनाब इब्राहिम का जब मुकाबला हुआ, अब जाहिर सी बात है जिसे अल्लाह ने बनाया हो उसके मुकाबले पर बंदों का बनाया हुआ तो टिक नहीं सकता। लिहाजा कोशिश की, ऐलान करवा दिया कि इब्राहिम को आग से जलाया जाए। और ऐलान क्या था, जो जितनी लकड़ियां लेकर आएगा नमरूद उसकी उतनी मुरादें पूरी करेगा। अब जो लोग जलाने के लिए ढिंडोरा पीटते हैं ना, देखिए बात आ जाती है, कहना पड़ता है कुछ ऐसी बातें जिनको कुरान हुक्म देता है, आप इसे वाज़ेह कीजिए। जलाने के लिए ये जो ढिंडोरे पीटे जा रहे हैं कि आपको मुरादें पूरी हो जाएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, तो ये ऐलान आप गौर कर लीजिए, कोई नया ऐलान नहीं है बल्कि पुराना ऐलान है। हाय 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 हाय, वो नमरूद का ऐलान था, आज नमरूदियों का ऐलान है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नमरूदियों का ऐलान है। इब्राहिम को आग के हवाले किया जा रहा है। लेकिन ये अजीब मंजर है कि जो आग के हवाले कर रहा है वो मुस्तरिब है, और जो आग के हवाले हो रहा है वो मुतमईन है। अब मैं कैसे वाज़ेह करूं, जो आग के हवाले हो रहा है, आग में जो जा रहा है वो मुतमईन है। इब्राहिम इमाम है ना, इमाम। नफ्स की 3 किस्में, अम्मारा, लवामा, मुतमईना है। इसलिए कि इब्राहिम को खौफ तब होता अगर इब्राहिम फकत नबी होता। गौर करने वाली बात है, फकत नबी होता, लेकिन अल्लाह ने इब्राहिम को इमामत भी अता की। हाय 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 हाय, कहा नबी से तो तरके औला हो सकता है लेकिन इमामत कभी लड़खड़ाती नहीं है। इब्राहिम इमाम भी है, यह जवाब है तरके औला का और इमामत का। इमामत से तरके औला भी नहीं होता है। जनाब इब्राहिम इत्मीनान से आग के हवाले कर दिया गया। नमरूद खड़ा हुआ देख रहा है कि इब्राहिम जल रहे हैं, इब्राहिम जल रहे हैं। महसूस कीजिएगा, वो सोच रहा है कि इब्राहिम जल रहे हैं, लेकिन उसे क्या खबर थी जो इश्क़े खुदा में आग में कूद जाए, आग के हवाले हो जाए। आप समझते हैं ना कि आग जला देगी, लेकिन जब बात वहदानियत की हो तो आग जलाती नहीं है, वो आग जिलाने पर आमादा हो जाती है। अब जो इब्राहिम को नमरूद ने देखा, ये तो जल नहीं रहे। गौर करिए, इब्राहिम तो जल नहीं रहे। अब जलाने वाला जब इस बात को बाकायदा मुलाहजा करेगा
کہ وہ آگ میں رہ کر بھی نہیں جل رہے ہیں تو وہ جلانے والا آگ کے باہر بھی رہے تب بھی جل جائے گا کہ یہ جل کیوں نہیں رہے ہیں. آج جو آپ سے لوگ جلتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یہ جلتے کیوں نہیں ہے, انگاروں پہ چلتے ہیں جلتے نہیں ہے. تو دوستو اس بات کو یاد رکھیے گا کیونکہ ہم چلتے ہیں اور نہیں جلتے ہیں یہ دیکھ کے وہ جلتے ہیں اس لیے سوالات کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اللہ نے ابراہیم کو صحیح سلامت بچا لیا. ہم نے کہا اے نبی اللہ آپ ہمیں بتائیں وہ کلمات آپ کی مدد کرنے والا کون ہے. کہ دیکھو میں بھی ایک جملہ اور بڑھانا اس میں اور قرآن ہی کا جملہ. قرآن کہتا ہے کہ نمرود نے جب دیکھا ابراہیم نہیں جلے قریب آیا کاندھے پر ہاتھ رکھا گھر لے گیا. ایسا لوگوں کو دکھا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. یہ نمرود کی عادت ہے اور نمرودیوں کی عادت. لے گیا حد ہو گئی. اپنی سب سے خوبصورت بیٹی کا عقد ابراہیم سے کر دیا. ایک چھوٹا سا جملہ کہوں کیونکہ اسے ڈر تھا اپنی حکومت کی فکر تھی نا کہ حکومت خطرے میں پڑ جائے گی. اب یہ سوالات نہ کیا کیجئے کہ فلاں کی شادی وہاں کیوں ہوئی ہے وہاں کیوں. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. اس لیے کہ بیٹیوں کا رشتہ دیکھ کر حق کی آواز کو دبانا یہ نمرودیوں کی پرانی عادت ہے. لہذا آواز کو خاموش کرنے کے لیے لیکن جو اللہ کی آواز ہوتی ہے وہ خاموش نہیں ہوتی. ابراہیم یہ بتائیے آپ آگ سے بچے کیسے. پھر وہی سوال جو آدم سے کیے. میرے بعد جو آئے گا اس سے پوچھ لینا میرے پاس وقت نہیں ہے. میں آگ کے درمیان جب پہنچا ایسے عالم میں میں نے مدد مانگی وہ کلمات پڑھے میں بچ گیا نکل گیا. لہذا میرے بعد ساری باتیں چھوڑتے ہوں آ جائیے. ہم انتظار کرتے رہے. لوگ کلمات الہیہ سننے کو اتنا بے قرار ہو اٹھے کہ جیسے ہی چشم نرگس میں روشنی بن کر فخر اسماعیل و آدم بن کر صاحب جود و کرم بن کر اللہ کا نبی رحمت للعالمین سید بطحا یاسین مزمل مدثر کائنات میں آیا. لہذا لوگوں نے کہا اتنے نبی آئے اور چلے گئے کسی نے نہیں بتایا. اور عیسیٰ تو کہہ کے گئے اگر میرے بعد آنے والا نہیں بتائے گا قیامت تک تمہیں نہیں معلوم ہوگا. لہذا ماحول ایسا بناؤ کہ یہ کلمات الہیہ پڑھ دے. لہذا رات کے وقت اس کا گھر گھیر لیا گیا. کہ ایسی مشکل کریٹ کرو ایسی مشکل کھڑی کرو کہ بے ساختہ وہ کلمات پڑھ دے. لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جسے یہ مشکل سمجھ رہے تھے اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہ تھا. اور مسئلہ ہو بھی کیوں مشکل ہو بھی کیوں جس کا بھائی مشکل کشا ہو اسے مشکلوں سے کیا ڈر. لوگ اس کے راہوں میں خار بچھاتے تھے کانٹے بچھاتے تھے
یہ انہیں سینے سے لگا لیتا تھا، پریشان تھے، لہذا گھر گھیر لیا، کہا آج تو یہ پڑھ کر رہے گا، لیکن انہیں کیا خبر تھی، وہ اپنے بستر سے اٹھا، کسی کو بستر پہ سلا دیا، چلا گیا۔ اس نے دیکھیے حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے سب کو دیکھا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس نے جاتے ہوئے سب کو دیکھا مگر اسے جاتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ لفظ یہاں میں نہ پڑھوں تو کہاں پڑھوں؟ غور کریں آپ، اہل علم و ادب ہیں، آپ شہر علم و ادب میں رہتے ہیں، لکھنؤ میں رہتے ہیں، مرکز میں رہتے ہیں، اگر اشارہ آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ وہ سب کو دیکھتا ہوا چلا گیا لیکن اسے جاتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔ وجہ کیا تھی؟ یا رسول اللہ بتائیں، آپ کو کوئی فکر ہے علی کی؟ آپ علی کو بستر پر سلا کر اطمینان کے ساتھ چلے جا رہے ہیں، آپ کو خبر بھی ہے ارے کوئی خطرہ ہو جائے، حملہ ہو جائے، کوئی فکر نہیں آپ کو؟ کہ تم نے میرے انداز کو نہیں دیکھا؟ میں نے علی کو بستر پہ لٹایا، خاک اٹھائی، کچھ پڑھا، ان کی طرف پھینک دیا۔ اب تو ان کی اوقات پہچان لو، اب تو انہیں سمجھ لو۔ اب تم نے علی کو سمجھا ہی کیا ہے؟ مٹی میں نے اٹھائی، ان کی طرف پھینکا۔ تمہیں معلوم ہے نا مٹی کو تراب کہتے ہیں، اتنی سی تراب نے انہیں اندھا کر دیا۔ یہ بتاؤ جب اتنی سی تراب کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے تو بستر پر سوئے ہوئے ابو تراب کا مقابلہ کیا کریں؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا نبی چلے گئے اطمینان سے، پھر بات نہ بنی، اب کیا کیا جائے؟ میٹنگ ہوئی، ہنگامی میٹنگ، کہ کچھ ایسا کرو کہ یہ کلمات الہیہ پڑھ دے، وگرنہ یاد رکھو اگر اس نے نہ پڑھا کوئی تمہیں پڑھائے گا نہیں، اگر اس نے نہ سنایا کوئی تمہیں سنائے گا نہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اگر اس نے نہ پڑھایا، اب یہ بتاؤ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھانے کے لیے آیا ہے، ہائے 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 ہائے، آپ کہہ رہے ہیں اسے پڑھایا گیا۔ پڑھانے والا بھی کون؟ کہ جبریل۔ توجہ توجہ، اس کتاب میں اٹھا کر دریا کے حوالے کر دو۔ اپنی قسمت کا ماتم کرنے والوں، کیا کہہ رہے ہو کہ رسول کو جبریل نے پڑھایا؟ نہیں، بلکہ کہتے جھجھوڑا۔ توجہ دوستو، چلو بھائی آپ کی مان لیتے ہیں، آپ تو رسول سے بھی اپنے آپ کو مانتے ہیں نا، چلیے رسول کو تو جبریل نے جھجھوڑا اور رسول نے پڑھ لیا، ہائے 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 ہائے، آپ کو کیا کبھی جبریل نے نہیں جھجھوڑا؟ ہائے ہائے ہائے، جو سورہ بقرہ نہ یاد ہوا، ایک صلوات میں ہے محمد والے محمد، اور کریے گا کہ لہذا ماحول اس طرح کریٹ کیا گیا کہ کوئی ایسا بہترین قسم کا لایا جائے، اور اس کو ایسے نہ لایا جائے، الیکشن کے ذریعے سے لایا جائے، الیکشن کے ذریعے سے۔
الیکشن کیا ہوتا ہے؟ اپنے ووٹ کے ذریعے سے آپ تمام پرتیاشیوں میں سے، امیدواروں میں سے اپنے ووٹ کے ذریعے سے چھانٹتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی نبی اور آل نبی کے مقابلے پر جو بھی آیا وہ چھٹ کر آیا، اور اس لیے بھی اسے چھانٹا گیا کیونکہ وہ نسلی چھٹا ہوا ہوتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، آپ ایسے ہی سنیں گے، سنتے رہیے، کوئی بات نہیں، میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، میں سمجھوں گا کہ میں اس وقت نماز پڑھ رہا ہوں۔ چھٹا ہوا لایا گیا اسے۔ اب وہ کون تھا آپ سب کو معلوم ہے۔ لکھنؤ میں اگر ہر نام میں لینے لگوں تو پھر لکھنؤ میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ لایا گیا اکڑ کر، ادھر ادھر دیکھ کر، شاید کہ بغیر بولے یہ کہہ رہا تھا کہ تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں۔ غور کیجئے گا، تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں۔ یہیں پہ دل چاہتا ہے ایک جملہ کہوں، جسے انہیں نے الیکشن کے ذریعے سے چھانٹا، اس کا یہ ماننا کہ کوئی تم میں میرے جیسا نہیں، اب کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا؟ آپ غور نہیں کر پا رہے بھائی، کیسے کہہ رہے ہو؟ دشمن اسلام کہہ رہا ہے کہ تم مجھ جیسے نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نبی ہم جیسا۔ تم تو دشمنوں جیسے بھی نہیں ہو۔ بہرحال باقاعدہ ہر کوئی اسے اپنی لائی ہوئی غذا کھلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ دیکھو آخری دن ہے، لہذا کل ہی سب کچھ حل ہو جانا ہے۔ بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی بوریوں میں، کیونکہ انہیں معلوم تھا، باقاعدہ چرچا سب نے سنا تھا نا بھائی، ان کا یہ خیال تھا جو زیادہ کھاتا ہے وہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لہذا یہی کہہ کر کہ کل، بس کل کھلائے جا رہے تھے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے نا، جو زیادہ کھاتا ہے وہی میدان چھوڑ کر بھاگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یا علی، لہذا سجا کر اسے پیش کیا گیا۔ ہر کوئی یہی پکار پکار کر کہہ رہا تھا، بس یہی ہے۔ کسی کا بس نہ چلا۔ اب جو نبی نے دیکھا 39 دن ہو گئے، اگر 40واں دن بھی گزر گیا، لہذا اللہ کے نبی نے مصلی عبادت بچھا۔ آپ جانتے ہیں اللہ سے مراد طلب کرنے کے لیے نبی کی سنت ہے مصلی بچھاؤ، پھر اس سے اپنی ضرورتیں کہو۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، دعا قبول ہوئی۔ قسم خدا کی یہ کون سی دعا تھی، یا خلوص کیسا تھا دعا میں، نیت کیسی تھی دعا میں؟ مصلی پر دعا ہو رہی ہے اور مصلی ہی پر دعا قبول ہو رہی ہے، اس لیے کہ مدد مانگنے والا بھی مصلی پر تھا، مدد کرنے والا بھی مصلی پر تھا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ مصلی پر تھا، حکم الہیہ ہوا، اے میرے نبی فتلقى ما
فتلقى آدم ربه بکلمات، پڑھو وہی کلمات جو آدم نے پڑھے، پڑھو وہی کلمات جو ابراہیم نے پڑھے۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں پروردگار، تیرا قرآن تو میں نے اپنی زبان میں پہنچایا، لیکن حدیث قدسی میں کلام بھی تیرا ہوگا، زبان بھی تیری ہوگی، لہذا اللہ کے نبی نے اللہ سے کہا تو ہی پڑھ۔ شروع کیا اللہ نے، نادے علی مظہر العجائب۔ اب کہتے ہیں کہ یہ لوگ علی سے کیوں مدد مانگتے ہیں؟ جب سکھایا یہ انداز خدا نے ہو، جب پڑھایا اللہ نے ہو، تو ہم کیوں نہ کہیں یا علی مدد۔ جس طرح قرآن کا نچوڑ سورہ حمد میں ہے اور سورہ حمد کا نچوڑ بائے بسم اللہ میں ہے، اسی طرح نعت علی کا نچوڑ یا علی مدد میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ نعت علی پڑھو، یہی کلمات الہیہ، اور ایسے کلمات جسے اسلام نے پڑھا تو اسلام زندہ، وہی اسلام۔ پھر جب وقت پڑا، حسین نے نعت علی کا مصداق بن کر سرزمین کربلا کو جنگل سے معلّہ کر دیا۔ اے پروردگار، یہ تیرا اسلام ہے نا، جہاں تو رہتا ہے اسے عرش معلّہ کہتے ہیں نا، اس کربلا کو، اس جنگل کو اتنا اعلیٰ بنا دے گا حسین کہ عرش معلّہ کے وزن پر آ جائے گا کربلا معلّہ۔ حسین نے کربلا کو اس طرح اپنے خون سے سینچا۔ لوگ کہتے تھے نا، کرب اور بلا، جنگل، بیابان، ریت، صحرا، آج چاہیے کربلا، آج وہاں کرب ختم ہوتا ہے، بلائیں ختم ہوتی، آج وہاں کسی کو ٹھیس نہیں پہنچتی، آج وہاں کسی کا بچہ نہیں چھینا جاتا، اجرکم اللہ، آج وہاں کسی جوان کی قربانی نہیں دی جاتی ہے، آج وہاں کسی کے گلے پر تیر نہیں لگتا ہے، آج وہاں کوئی بی بی اسیر نہیں بنائی جاتی ہے۔ اجرکم اللہ ارباب عصا، یہ فکر ہے مجلس حسین، نہ جانے کہاں سے عطا ہوتی ہے۔ دیکھیے، آج کوئی کہتا ہے کہ کربلا نہ جانا ورنہ تمہارا جوان مار دیا جائے گا، کربلا نہ جانا ورنہ تمہارا گھر لوٹ لیا جائے گا، کوئی نہیں کہتا، اس لیے کہ اس سوال کا جواب حسین نے بچوں کا جواب اپنے بچوں سے دیا ہے۔ اجرکم اللہ، کہا کسی کا بچہ قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ حسین نے علی اکبر کو دیا۔ اجرکم، کسی کے بچے کے گلے پر تیر نہیں لگے گا کیونکہ حسین نے اصغر کا گلا دے دیا،
کسی کے شانے نہیں قلم ہوں گے، کیونکہ عباس کا شانہ حسین نے دے دیا۔ اجرکم اللہ اور باب اعصاب، بس میں پڑھ چکا، ایک روایت پڑھنا ہے اور زحمت تمام۔ کسی نے شاید گزارش کی تھی، فرمائش کی تھی، بی بی سکینہ کا مسائل۔ جیسے ہی میری زبان پر عباس کا نام آیا، اگر کسی کو سکینہ کے مصائب سننے ہو نا، بس اپنے گھر کے عزا خانے میں بیٹھ کر 3 مرتبہ کہے، اے سکینہ کے چچا۔ اسیر کر کے قافلے کو جب لے جایا جا رہا ہے، قیدی چلتے چلتے تھک جاتے ہیں۔ ہماری حکومت کے قوانین ہیں، لیکن دوستو جہاں یہاں کسی کو قید کیا جاتا ہے نا، تو اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے۔ اگر وہ تھک جائے، میں نے نہیں دیکھا ہے، اگر 2-4-10 کلومیٹر کی بھی جیل ہو اس کی، تو اسے باعزت گاڑی پہ بٹھایا جاتا ہے نا۔ اجرکم اللہ۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، لیکن اپنے ہندوستان کے قانون کو سلام کرتے ہیں کہ یہاں قیدیوں کے ساتھ کس طرح عمل کیا جاتا ہے، کس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ لیکن ارباب عزت تکلیف تو تب ہوتی ہے جب ذہن میں کربلا کے قیدی آ جاتے ہیں۔ قیدی چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سب کے قد برابر نہیں ہے، اس رسن میں ایک 4 سال کی بچی بھی ہے۔ جب قیدی چلتے ہیں، سکینہ کی جب باری آتی ہے نا، سکینہ کا قد کم ہے نا، جب دیکھا گیا سکینہ کی باری آئی، سکینہ نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو پنجوں کے بل کیا، رسی کھچی، سکینہ لٹک گئی، آواز دی، اے چچا عباس۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس ارباب عزا، یہ قافلہ لٹا ہوا یزید کے دربار میں پہنچا ہے۔ آخری روایت ہے، اس کے بعد میں کچھ نہیں پڑھوں گا۔ شہداء کے سر دربار یزید میں رکھے ہوئے تھے۔ راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی یزید کے محل میں موجود تھی۔ اس نے غور کرنا شروع کیا، اکبر کے سر کو دیکھا، انہوں محمد کے سر کو دیکھا۔ سارے سروں کے بعد دیکھنے کے بعد جب اس کی نظر ایک ننھے سے سر پہ پڑی، بچی تھی نا، دوڑ کر اس ننھے سے سر کو اپنے دامن میں رکھ لیتی اور لے کر حجرے کی طرف بڑھتی ہے۔ وہیں ایک اور بچی تھی، سر لے جانے والی بھی بچی ہے، نام اس کا رملہ ہے۔ حجرے کی طرف بڑھی، سر کے پیچھے پیچھے ایک بچی جس کا نام سکینہ ہے۔ دروازہ کھلا، رملہ سر لے کر حجرے میں داخل ہو گئی۔ دروازہ بند ہو گیا، سکینہ چوکھٹ پر بیٹھ گئی، بس لب پہ یہی نوا تھا، اے میرے بھیا اصغر، اے میرے بھیا اصغر۔ رملہ پہنچی، گھر کے حجرے کے اندر ایک جھولا پڑا ہوا تھا، سر کو جھولے میں رکھ دیا، جھولا جھولا۔ ہند نے دیکھا یہ منظر، فوراً دوڑ کر آئی کہ رملہ خبردار، اس سر کو جھولے سے نکال دے۔ اماں کیوں جھولے سے نکال دے؟ اماں تجھے اس کے پپڑائے ہوئے ووٹ نہیں دکھتے؟
اما دیکھ اس کا چہرہ ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو جھولا نہیں ملا. رملہ کہتی ہے اما غور سے دیکھ اس کا چہرہ. بس سرباب اعظم میں پورے مسائل پہ نہیں پڑھ سکتا. ہند کہتی ہے تجھے خبر بھی ہے یہ جھولا میں نے کس کے لیے بنا. ہو گیا مسائل برباب اعظم. ہند کہتی ہے رملہ تجھے خبر نہیں ہے شاید اس جھولے کو میں نے اس لیے بنوایا کیونکہ مجھے خبر ملی ہے مدینے میں میرا آقا حسین اس کے گھر میں ایک بچہ آیا ہے. میں نے تحفے میں دینے کے لیے حسین کو یہ جھولا منگوایا ہے. بس ارباب اعظم سکینہ کی آواز بلند ہوئی. دروازہ کھولا. ہند نے دیکھا ایک 4 سال کی بچی ہے. کہے بچی یہ بتا تو کیوں رو رہی ہے؟ سکینہ نے کہا جو سر لے کر رملہ گئی ہے وہ میرے بھیا کا سر ہے. بس ارباب اعظم ہند کہتی ہے اے بچی یہ بتا تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ سکینہ کہتی ہے میں مدینے کی رہنے والی ہوں. بس ارباب اعظم ہند کہتی ہے اگر مدینے کی رہنے والی ہے تو مدینے میں اگر میں کسی کو پوچھوں تو بتائے گی. سکینہ کہتی ہے پوچھے. ہند نے پوچھا اگر تو مدینے کی رہنے والی ہے تو بنی ہاشم کو جانتی ہوگی. سکینہ کہتی ہاں میں جانتی ہوں. بنی ہاشم کو جانتی ہے تو عباس کو بھی جانتی ہوگی. کہا میں عباس کو بھی جانتی ہوں. کہا اگر عباس کو جانتی ہے تو میرے آقا حسین کو بھی جانتی ہوگی. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا اسی حسین کی بیٹی میں سکینہ اسی کی میں یتیمہ. ہند کہتی ہے بچی خاموش. اے بچی خاموش ہو جا. تو میرے آقا کی بیٹی نہیں ہو سکتی. تو میرے آقا کی بیٹی نہیں ہو سکتی اس لیے کہ میرے آقا کا نام حسین ہے. میرا آقا نبی کی زلفوں سے کھیلتا تھا. بس آخری جملہ ارباب اعظم. بی بی سکینہ نے کہا جانتی ہو. ہند ایک مرتبہ تڑپ گئی. جملہ کہتی اے بچی تجھے پتا ہے یہ یزید کا دربار ایسا ہو نہیں سکتا کہ حسین کی بیٹی یہاں آئے. سکینہ کہتی ہے رملہ تجھے یقین تب ہوگا جب تو میری پھپھی زینب سے ملے گی. بس نام آنا تھا. ہند فوراً تیار ہوئی. کنیزوں نے حصار میں لیا. زینب کو اطلاع ملی کہ ہند ملنے کے لیے آ رہی ہے. اماں فضا سے زینب لپٹ گئی. اے اماں ذرا دے جسے میں نے پردہ سکھایا وہ پردے میں آ رہی ہے لیکن زینب بے مخنہ و چادر ہے. یہ کہتے ہوئے زینب وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَيَوْمَ بِقَضَائِهِ وَالتَّسْلِيمِ. پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما. بے حق محمد و آل محمد جو بیمار ہونے شفاء کامل عطا فرما. جو بے اولاد ہونے اولاد عطا فرما. پروردگارہ ہمارے امام کے سحور میں تاج. ایک سورہ مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر چنن صاحب ابن سید علی